إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل فرمایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام،
جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم سب کو پتہ ہے، اس کی برکت، رحمت اور اس میں بھلائی، یہ تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر آدمی اپنی حسب استطاعت عبادتوں میں مصروف ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو مرکزی عبادت ہے جیسے روزہ، اور تقریباً الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اس مہینے سے گزر بھی رہے ہیں اور اس بڑی عبادت، مرکزی عبادت کے میں عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اس روزے کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے بخشے، آمین۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کا یہ مہینہ جس کا ہر آدمی کو انتظار رہتا ہے، تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں یا گزر جانے والے ہیں، اور ہم آج سے اس کے آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے اس کے دن گزرتے ہیں، یہ مہینہ اپنے خاتمے کی طرف پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے اندر ثواب کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، اور بڑے بڑے اعمال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور اس کو اگر بندہ اپنا لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے ثواب کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، جس میں مشہور ایک یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے خطبہ مستونہ کے بعد میں نے جو سورہ پڑھا وہ تقریباً ہم تمام کو یاد ہے، جس کو ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مکمل سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے تعلق سے ہی نازل فرمایا۔ یہ شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کی خیر و برکت کیا ہے، اس رات میں کیا ہوا کرتی ہے، فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، کن کن لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یا ایسے راتوں کے ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس رمضان کی خصوصیت ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان جب روزے دار ہوتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، یہ ایک عجیب سی عبادت ہے اور ایک اتنی عظیم عبادت ہے جس کا فوری طور پہ انسان کے اندر یعنی وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے، چاہے وہ رمضان کے روزہ ہو یا چاہے کسی نفل کے روزہ ہو، فوری طور پہ اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ روزے کا نیت کرتا ہے یا سحری وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کا جو دن ہوتا ہے اور غیر روزے کے دن میں ایک بڑا فرق آ جاتا ہے۔ یہ فوری طور پہ ایک انسان کے اندر تبدیلی آنے والی عمل ہے، لہٰذا جس دن وہ روزے سے ہوتا ہے وہ اس دن کو بہت اچھے انداز میں بڑے محتاط طریقے سے گزارنا چاہتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، غیبت و چغلی سے پرہیز، غلط کاموں سے پرہیز، گناہ سے پرہیز، اسی طرح سے دھوکہ سے پرہیز، اسی طرح سے یہاں وہاں بیٹھ کر وقت کا ضیاع سے پرہیز، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فوری طور پہ یہ ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ پہ اندازہ لگاتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمارے دن کیسے گزرتے تھے اور رمضان کے داخل ہوتے ہی ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم اس سب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا انسانی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو یہ روزے کا کتنا بڑا اثر ہے اور یہ روزہ کتنا انسان کے لیے فائدہ ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہر طرح کے برائی سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ روزہ ہے، یعنی جس کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے، تو اس کے مزید اور جو تقاضے ہوتے ہیں کہ غلط کاموں سے بچنا، تو فوری طور پہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ اور یہ روزہ جو روحانی عبادت ہے فوری طور پہ انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچانے کے لیے مکمل طور سے سدباب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں روزے کا بہت بڑا اثر ہے۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینے کے روزے کو ہم پہ فرض کیا ہے، لیکن جو انسان یہ چاہے کہ وہ برابر نیکی میں رہے، ہمیشہ نیکی کو حاصل کرتے رہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور برائیوں سے بچتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ پورے سال کسی نہ کسی شکل میں روزے سے جڑا ہوا رہنا چاہیے۔ جو نوافل روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جن کی اللہ کے رسول پابندی کیا کرتے تھے، ان روزوں کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے۔
تاکہ رمضان کے علاوہ بھی پورے جو اور 11 مہینے میں جو نفل روزے ہیں، چاہے وہ شوال کے روزے ہو، چاہے وہ عاشورہ کے روزے ہو، چاہے عرفات کے روزے ہو، اسی طرح سے چاہے وہ شعبان کے مہینے کے روزے ہو، یا اسی طرح سے ایام البیض کے روزے ہو، یا جمعرات اور پیر کے روزے ہو، ان سے ہماری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا روزہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے، یہ روزہ ہمارے اوپر رحمت بن کے آتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے روزے تو ہم پہ فرض ہے، یہ تو ہر حال میں رکھنا ہے۔ بلا عذر اگر کوئی انسان روزے چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے اگر کوئی روزے کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ قیامت کے دن بڑا سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی ایسے انسان نہیں رہنی چاہیے جو بغیر عذر کے، اور جو عذر ہے قرآن مجید کے اندر بتا دیا گیا ہے اور آپ سب کو معلوم بھی ہوگا۔ بہرحال بغیر عذر کے کسی کو روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر جو لوگ چھوڑتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بہانہ بنا کے روزے سے کتراتے ہیں یا روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، یقین مانیے کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ایک تو اتنی بہترین مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی پہلے فرصت پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے، اللہ خوشنودی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک ہی حدیث کافی ہے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوا کرتی ہے جب تک انسان توبہ نہ کرے۔ اور گناہ کبیرہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے کون کون؟ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اگر کہا جائے تو جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ لہٰذا ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہم مہینے بھر یا 11 مہینہ نماز نہ پڑھے اور رمضان میں نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اس روزے کی برکت سے ہماری نمازوں کے جو گناہ معاف ہو جائے گی، وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز انسان کے لیے دن میں 5 وقت فرض ہیں، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ پھر دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی وہ تراویح کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس نماز کے تعلق سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس نماز سے ہماری محبت کتنی ہے، اس نماز کی اہمیت ہمارے دل میں کتنا ہے، وہ سب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رمضان کے شروع دنوں کے علاوہ بلکہ پھر ویسی مسجدیں آہستہ آہستہ خالی ہو جاتی ہے، یہ دراصل اس نماز کے بے حرمتی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رضا جوئی کے لیے نماز اگر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہوتا تو شروع دور میں یا شروع رمضان میں مسجدیں جیسے کھچاکچ بھری رہتی ہے ویسی آخری دن تک رہنی چاہیے، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ بس رمضان شروع ہو گیا، 2-4-8 دن ہم نماز پڑھ لیے، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا موقع ہمیں دیا ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اتنا بڑا موقع دیا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے تعلق سے اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو ڈر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 مرتبہ ہی 3 دن یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ تو جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھے ان کا کہنا ہے کہ اتنی لمبی قیام ہوا کرتا تھا کہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی نمازوں کی حالت ہے۔ آج تو ہم یعنی آدھے پارے قرآن مجید کی سننا نہیں چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم کس کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یہ دن ہم سے گزرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے، جوش جذبہ آنی چاہیے اپنے اندر کہ آدھے پارے کیا انسان ایک پارا بھی پیچھے کھڑ کے سن لے، اگر تھوڑی تکلیف ہی صحیح، پیروں میں تھوڑا درد ہی صحیح، لیکن اس کے پیچھے جو انعامات اللہ نے رکھا ہے اس انعامات کو دیکھنی چاہیے کہ میرے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہمارے دل کے اندر جب یہ پیدا ہوگا، یہ جذبہ جب پیدا ہوگا، جب اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آئے گی تو ایسی نمازوں سے انسان کبھی بھی نہیں کترائے گا۔ لہٰذا
بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چند دن نماز پڑھتے ہیں، چند دن، یا حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز تو فرض نہیں ہے، یہ نماز فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، لیکن اگر ایسے کرتے کرتے یہ نفل ہے، یہ سنتیں کرتے کرتے ساری چیزوں سے ہم دور ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس کے پیچھے جو انعامات اللہ نے رکھا ہے، جو ریوارڈ اللہ نے رکھا ہے، وہ ہم سے کیسے حاصل ہوگا؟ اور پھر ہم کیا اتنے متقی اور پرہیزگار ہو گئے کہ ہمیں بس اپنے فرض پہ ہی یعنی یقین ہو گیا کہ میں جتنا فرض ادا کرتا ہوں بس میری جنت جانے کے لیے کافی ہے؟ ایسا کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، بالکل خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس نماز کو پڑھنی چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ ایک بہت بڑا فضل نازل کیا ہے، ایک بہت بڑا انعام نازل کیا ہے، ایک بہت بڑا رحم کو کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ کس چیز کو؟ قرآن مجید کو، جو دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی اہمیت والی کتاب ہے، تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا، اور پھر انسان سے مخاطب ہو کے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ انسان کے سائیکولوجی کے طور پر تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے۔ جب ایک انسان کو کہا جاتا ہے یعنی مخاطب ہو کر کہ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو تعجب سے پوچھتا ہے کیا چیز ہے وہ، اللہ نے بالکل اسی انداز میں انسان کو خطاب کر کے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ قدر کیا ہے، یہ رات قدر والی رات کیا ہے؟ انسان سے مخاطب ہو کے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی یہ وہ رات ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنے والے 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس کی کیفیت کو اللہ نے بتایا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یعنی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے اس دنیا کے اندر یعنی زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ قدر کے تعلق سے مفسرین کرام نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک قدر کے معنی تنگی کو بھی لیا ہے، یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کا نزول کرتا ہے، اتنا نزول کرتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس قدر فرشتے اس زمین پہ نازل ہوتے ہیں اس قدر کی رات میں۔ لہٰذا مفسرین کرام کا کہنا ہے، دوسرا معنی بتایا گیا قدر کے معنی اندازہ لگانا، یعنی یہ رات کا اندازہ انسان کو لگانی چاہیے کہ کتنی خیر و برکت والی رات ہے۔ خیر من الف شہر، خیر کا لفظ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر فرمایا، مطلب کیا ہے کہ اس رات میں سراپا خیر ہی ہے، یعنی یہ رات میں سراپا خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی رات آج سے آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی لیلۃ القدر کو تم یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان راتوں میں معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ سے زیادہ بہتر اللہ کے رسول کو کون پہچانا ہوگا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوا کرتے تھے 3 باتوں کے اس کے اندر فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تھے تو سب سے پہلے شد میزرہ، یعنی اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنی تہمت کو باندھ لینے سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لیا کرتے تھے، یعنی مکمل طور سے ذہنی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پوری تیاری کرتے تھے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، وہ دعاؤں میں ہو، توبہ استغفار میں ہو، اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت میں ہو، اسی طرح سے قیام نماز میں ہو، بہرحال ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیاری کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلُهُ، اس کے بعد فرمایا اس کے راتوں کو اللہ کے رسول زندہ کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بیدار رہ کر ان راتوں میں عبادت سے گزارا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، یعنی اس کے راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے سے مراد کہ آپ سوتے نہیں تھے بلکہ آپ اس میں عبادت کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ سونا، سو کر یعنی زندگی کو یعنی موت کے مطابق نہیں کیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام یعنی محدثین فرماتے ہیں اس کے اندر کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے تو وہ موت کے مانند ہو جاتا ہے، یعنی وہ موت کے آغوش میں چلے جانے کے مانند ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو موت کو یعنی نیند کو بھی موت سے یعنی موت کی بہن سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اور رات کے کوئی بھی حصہ کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول ہوا کرتا تھا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، یعنی خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کرواتے تھے تاکہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو جائے اور اس کے اندر جو خیر و برکت ہے، اس کے اندر جو اس کی نیکیاں ہیں، جو ثواب ہے، اس کو سب لوگ حاصل کریں۔ لہٰذا اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو آخری بات پہ اگر ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے گارجن ہونے کے ناطے، ہم گھر کے سرپرست ہونے کے ناطے خود بھی اس رات عبادت کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیا جائے اور ان کو بھی ساتھ لے کر عبادت کیا جائے تاکہ وہ بھی اس کے نیکی میں شریک ہو جائے۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خود اپنے اعتبار سے عبادت کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت میں مصروف رکھنی چاہیے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے گھروں کی تربیت کا ایک بڑا اچھا اس کے اندر سبق ہے کہ بچوں کی تربیت کیسا کیا جائے، اپنے گھر اہل و عیال کی صحیح رہنمائی کیسا کیا جائے، یہ اللہ کے رسول کے حدیث سے بہتر ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی عبادت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں مصروف رکھے۔ اگر تھوڑی دیر ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں، کیا ان راتوں کو جو راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی بہترین راتیں عطا کرنے والا ہے یا جو ہمارے پچھلے گزر چکے ہیں، کیا ہم صحیح طور پر اس میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی دلجوئی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ کیا اس لیے اہمیت اللہ کے رسول نے جتنا دیا اس اہمیت کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کو جاگ کر ختم کر دینا ہے، کسی بھی شکل میں ہمیں جاگ جانا ہے، چاہے باتوں میں مصروف رہے، چاہے چائے نوشی کرتے رہے، چاہے چوراہوں پہ بیٹھے رہے، چاہے روڈ راستے پہ گھومتے رہے، کسی بھی شکل میں سونا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ جاگ جانا ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اگر ہم نیند کی قربانی دے رہے ہیں، اگر ہم نیند کو قربان کر رہے ہیں تو اس کا عوض میں جو ہمیں ملنا چاہیے، جو اللہ نے رکھا ہے، دراصل مقصود وہ ہے کہ عبادت کے ساتھ گزاری جائے، عبادت کے ساتھ بیدار رہی جائے، نہ کہ یوں ہی تنہا، نہ کہ یوں ہی اس رات کو ضائع کر دیا جائے۔ اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو ہم عبادت صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں، لیکن جتنا کرنا چاہیے، جتنی اس کی اہمیت ہے، جتنی اس کی فضیلت ہے، جتنے ثواب اس کے اندر ملنا چاہیے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں نصیب کیا، حالانکہ آج سے یعنی گزشتہ سال آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہمارے بھائیوں میں سے ہے جو موت کے آغوش میں چلے گئے، ان کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں نصیب والا بنایا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانی چاہیے، نہ کہ اس رات کو یوں ہی جاگ کر ادھر ادھر ختم کر دینی چاہیے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی فضیلت کو ہم سمجھیں اور مکمل طور سے کمر بستہ ہو جائے کہ اس کے پوری رات کو ہم عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے، دعا و استغفار میں گزارنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لمبا قیام کر کے نمازوں کا پابندی کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے
اس کے اندر خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی طرف اشارہ کیا جو بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع دعا ہے، اور ہم سب کو یہ دعا یاد ہے، یاد رہتا بھی ہے، لہٰذا اس کا خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ دعا ایسی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں، کیا دعا مانگے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک، اے اللہ بے شک تو عفو یعنی معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس تم مجھ سے معاف کر دے۔ اتنا مختصر دعا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اتنا جامع ہے کہ بندہ اپنی گناہوں کو ظاہر کیے بغیر اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میری ساری گناہوں کو معاف کر دے، فاعف عنی، مجھ سے جتنی خطائیں ہوئی ہے، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی ہے، میں جتنا گناہ کیا ہوں، میں جتنا ظلم و زیادتی کیا ہوں، اے اللہ سب کو تو معاف کر دے۔ اتنا جامع دعا ہے، لہٰذا اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنی چاہیے۔ تیسری آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں، اور بالکل آخر یعنی 10-11 بجے آ کر مسجد میں بیٹھ کر تھوڑا سا تلاوت کر لیتے ہیں، یہاں سے اس کا وقت شروع نہیں بلکہ یہ مغرب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے سورج کا غروب ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے طلوع تک یہ وقت باقی رہتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں اس رات کے اندر اس رات کو صحیح طور پہ گزارنا ہے، اگر اس رات کو صحیح طور پہ ثواب حاصل کرنا ہے تو مغرب سے ہی ہمیں اس چیز میں لگ جانی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا کوئی مغرب سے ہی آ کے مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر آ گیا، ہم جانتے ہیں، لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی دکان میں ہے، کوئی مکان میں ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی جہاں بھی رہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہے، یعنی اس کی زبان پہ یہ دعا ورد رہے، پھر اس کے بعد جب اس کو موقع ملے گا وہ آ کے عبادت کرے جتنا ہو سکے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کرتے رہنی چاہیے۔ لہٰذا مغرب کے فوری بعد سے آدمی کے زبان کے اندر یا ہماری زبان میں یہ دعا آتے رہنی چاہیے اور یہ دعا کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بڑا تعلق ہے اس رمضان کے مہینے سے، اور خاص کر کے ایسی راتوں سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، مسلمان کتنا پریشان ہے اور مسلمانوں کو کس طرح سے ستایا جا رہا، ہم کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے، ہم سب واقف ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ مسلمان جن پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جن کو ہراسان و پریشان کیا جا رہا ہے، جس کو طرح طرح کی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کے حق میں دعائیں کثرت سے دعائیں کریں، یعنی ہماری دعائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جب تک آنکھ سے آنسو نہ نکل آئے، جب تک آنکھ سے آنسو نکل نہ آئے تب تک دعا کرتے رہنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ آج کے اس رات میں کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کی دعا کی برکت سے وہ دنیا کے مسلمان یا خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جو پریشان حال ہے، کس کی آنکھ کے آنسو کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ ان کی تکلیف کو دور کر کے ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ لہٰذا ہمیں اس رات کا اہتمام کرنی چاہیے، بہت بابرکت رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، ہم اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ جب قرآن ہی نے تعریف کر دیا ہے تو ہماری یہ زبان سے اس کی تعریف کہاں ہو سکتی ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کیا ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رازق ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس رات کی تعریف کیا ہے تو ہم جتنا بھی اس کی تفسیر کریں کم ہے۔ لہٰذا بس یہ جاننی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بہترین رات ہمیں عطا کرنے والا ہے، اتنی بہترین رات عطا کرنے والا ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرمایا، اگر وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اگر اللہ اس کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے تو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے، جس کو ہم اگر جاننا چاہیں گے تو 83 سال 4 مہینے تقریباً ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی ایک رات کی عبادت اتنے مہینوں اتنے سال سے بڑھ جاتا ہے، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اتنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہم اپنی راتوں کو یوں ہی ضائع کر دیں گے، یہیں چوراہوں پہ بیٹھ کر گپ بازی کرتے ہوئے گزار دیں گے؟ کیا ہم بائک میں یہاں سے وہاں پھرتے ہوئے گزار دیں گے؟ کیا ہم مارکیٹ، ہوٹل اور بازار و دکانوں میں گھومتے ہوئے
گزار دیں گے، ہرگز نہیں۔ ایک انسان، ایک مومن ہمیشہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف۔ لہٰذا یہی وقت آیا ہے تو میرے بھائیوں، نوجوانوں سے میری گزارش ہے، خواتین اسلام سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے، سب سے گزارش ہے کہ آئیے ہم اس رات کو اتنے اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں، اتنی عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اتنی توبہ استغفار کرے، اتنی دعائیں مانگے، اتنی آنسو بہائے کہ ممکن ہے کہ ہمارے ساتھوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، ہماری دین و دنیا دونوں بہتر بنا دے۔ مسلمانوں کے اوپر سے جو مصیبتیں آئی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ ہماری اس دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتوں کو ٹال دے۔ یقین مانیے، دل کی یقین سے عبادت کرنا ہے، خوشی سے عبادت کرنا ہے، دل جموئی کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ سجدے میں جائیے، اتنی لمبے سجدے کیے کہ آنکھوں سے آنسو آ جائے، اتنی لمبی لمبی ہاتھیں اٹھا کر اللہ سے دعائیں مغفرت مانگیے۔ ایسا سوچ کر مانگنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ رات میرے لیے پھر کل نصیب ہو یا نہیں، یا آئندہ رمضان کا مہینہ میرے لیے نصیب ہو یا نہیں، کیوں نہ میں اسی رات کو اتنا استعمال کر لیتا ہوں۔ اگر مل گیا تو فبیہا نعمہ و نعمت ہے، نہ ملے تو کم سے کم یہ میری مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے نوجوانوں، آئیے ہم اس رات کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی پوری ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح سے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے کثرت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے وقت سے آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔